بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے جج ہمایوں دلاور کی ایک اور ویڈیو، بلکہ مبینہ نازیبا ویڈیو پارٹ 2 کے نام سے اب سرکولیٹ کر رہی ہے سوشل میڈیا پر۔ یقیناً ایسی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوتی، اور میں نے لفظ مبینہ کا استعمال اس لیے کیا ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ان کی ویڈیو ہے۔ اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھی وہ بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہ اس لیے کہ کوئی شوق نہیں تھا یہ دیکھا جائے کہ واقعی یہ جج ہمایوں دلاور ہیں یا کوئی اور ہیں، دوسری ویڈیو میں بھی۔ لیکن اس ویڈیو کے ساتھ ایک میسیج بھی سرکولیٹ کیا جا رہا ہے، اور اس پر بات ہوگی۔ وہ میسیج کیا ہے اور کس طرح اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ ویڈیو انہی کی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک ڈائری کا بڑا چرچا ہو رہا ہے۔ ایک معروف اینکر نے یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے خود ڈائری دیکھی ہے، اور ایک اور دوسرے معروف اینکر اس پر بڑے سیخ پا ہوئے کہ جناب اس ڈائری کے کانٹینٹس کو پبلک نہیں کیا جانا چاہیے تھا، یہ کسی کی پرسنل باتیں ہیں۔ اور میں حیران ہوا کہ اگر اس سے زیادہ پرسنل باتیں انہوں نے شیئر کر رکھی ہیں اپنے ویڈیو لاگز میں یا اپنے پروگرامز میں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہی ڈائری ان کے ہاتھ چڑھ جاتی اور وہ اس کو پڑھنے میں کامیاب ہو جاتے یا ان کے ساتھ شیئر کی جاتی، تو وہ اس پر کم از کم اپنے 3 ویڈیو لاگز بناتے۔ لیکن صحافت میں جیلسی فیکٹر بہت زیادہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سورس، مثال کے طور پر ایک کامن سورس ہے، وہ مجھ سے پہلے کسی کے ساتھ خبر شیئر کر دے، چاہے وہ پولیس کا ہو، انتظامیہ کا ہو، سیاستدان ہو، تو ظاہر ہے مجھے نہ صرف اس جرنلسٹ کے ساتھ جیلسی محسوس ہوگی یا اس کو میرے ساتھ، بلکہ اس سورس کے خلاف بھی کہ اس نے مجھ سے پہلے کسی دوسرے کے ساتھ وہ خبر، اندر کی خبر کیسے شیئر کر دی۔ یہ ایک نیچرل سی بات ہے۔ لیکن جن صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے یہ ڈائری دیکھی ہے، میں ان کے حوالے سے بات کروں کہ وہ جب ہمارے یہ جتنے بھی معروف اینکر ہیں، یہ جب سامنے دیکھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی بڑے قابل، بڑے زبردست اور بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سامنے آپ کے ایک ٹیلی پرومپٹر، جسے ہم کہتے ہیں پرومپٹر، وہ ایک لکھی ہوئی، ایک ٹیلی ویژن کے اوپر اسکرین کی طرح ایک لکھی ہوئی جو تحریر ہے وہ آپ کے سامنے چل رہی ہوتی ہے، آپ اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے ناظرین یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ بندہ کتنا قابل ہے، بلا کسی فمبل کے، بلا کسی روک ٹوک کے، وہ بغیر کسی یہ لائیو اس طرح پڑھ رہا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ کانوں میں ایک ایئر پیس لگا ہوتا ہے جس میں پروڈیوسر ان کو بار بار یہ کہتا ہے کہ اب آپ نے یہ سوال پوچھنا ہے، اس سوال کے جواب میں یہ سوال کرنا ہے، یہ بات پوچھنی ہے۔ تو یہ باقاعدہ ایک آرگنائزڈ قسم کا ایک شو ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ اپنے ویڈیو لاگز میں سامنے آتے ہیں، اب ظاہر میرے سامنے کوئی پرومپٹر نہیں ہے، میں کوئی لکھی ہوئی تحریر نہیں پڑھ رہا، میرے سامنے کوئی نوٹس ایز سچ نہیں ہے جو کہ میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں، آپ لوگ جانتے ہیں، لیکن وہاں آپ کی قابلیت کا پتہ چلتا ہے۔ اب وہ اینکر ایک دن وہ ذکر کر رہے تھے، میں آؤں گا دوسرے ڈائری کے اور جو ویڈیو ہے اس کے موضوع پر بھی، یہ ایک دن اپنے وہ ویڈیو لاگ میں ذکر کر رہے تھے بڑے افسانوی طریقے سے کہ عمران خان کو 2 کمبل دیے گئے، ایک کمبل نیچے، دوسرا اوپر، اس کے بعد کمبل کو کیا کہتے ہیں، وہ جو کمبلز ہیں وہ ان کے لیے بڑی سہولت پیدا کریں، کمبلز یعنی بجائے کمبل، اب یہ کوئی انگریزی کا لفظ ہے نہیں کہ آپ نے اس کے آگے ایس لگا دیا یا کمبلز کہہ دیا۔ گزشتہ روز اسی ویلاگ میں یا ویڈیو لاگ میں وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ جو ہے نا فیسز، یعنی فیس کے بجائے یا تو فی ہوتی ہے یا پھر فیس، اور یہ فیس یعنی فی اور فیس، انہوں نے کہا فیزز۔ خیر یہ ان کی قابلیت ہے۔ اور دوسرے جو اینکر صاحب ہیں جو ان سے جلس ہیں، وہ اکثر بڑی انتہائی گری ہوئی بلو دی بیلٹ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں ویسے میرا مزاج نہیں ہے کہ میں کسی صحافی کے خلاف کوئی بات کروں اور میں کسی سینئر یا کسی اینکر کے خلاف بات کروں، اور نام لے کے پھر کہہ دیتے ہیں لیکن کرنی پڑ جاتی ہے۔ اسی طرح ویسے میرا مزاج نہیں ہے، یہ میرے اس کی سوچ، میرے اس کی مزاج کے خلاف ہے کہ میں کوئی ایسی گری ہوئی بات کروں، لیکن کر دیتے ہیں۔ خیر
میں اس کو ڈائری نہیں سمجھتا. بحث یہ چل رہی ہے کہ یہ کسی کی پرائیویٹ کنورسیشن ہے یا کسی کی پرائیویٹ جو ہے وہ چیزیں ہیں وہ اس میں لکھی ہوئی تھی. بنیادی طور پر یہ ڈائری نہیں ہے. ڈائری کے اندر لکھے ہوئے چند نوٹس ہیں. جس طرح کہ ہم جرنلسٹ ہیں, کسی پریس کانفرنس میں جاتے ہیں, کسی جگہ جاتے ہیں, ہم وہ اپنے پاس نوٹس رکھ لیتے ہیں کہ کوئی چیز بھول نہ جائے, وہ نوٹ کر لیتے ہیں اس کو کسی ڈائری میں, کسی نوٹ بک میں. اور پھر بعض ہمارے دوست ایسے بھی ہیں جو اپنے ویڈیو لاگز کرتے ہیں, ان کے سامنے بھی نوٹس پڑے ہوتے ہیں. اور یہ اچھی بات ہے کہ تاکہ آپ بھول نہ جائیں. آپ کسی سے گفتگو کرنے جائیں, انٹرویو کرنے جائیں, تو آپ اپنے پاس نوٹس رکھ لیں, سوالات رکھ لیں لکھے ہوئے کہ انسان ہے, انسان بھول بھی سکتا ہے. اور میرے ساتھ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میں نے کوئی چیز آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہوتی ہے, جب ویڈیو ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد مجھے یاد آتا ہے. تو اب میں نے بھی کوشش شروع کی ہے کہ جناب, عادت نہیں ہے لیکن اپنے پاس چند پوائنٹس لکھ کے رکھ لیتا ہوں. اب ان نوٹس میں کیا ہے؟ ان نوٹس میں یہ ہے کہ جناب فوج کو کیسے ٹیکل کرنا ہے, احتجاج کیسے کرنا ہے, اس میں اپنا عدلیہ کو کیسے قابو کرنا ہے, ان کو عدلیہ کو دباؤ میں کیسے لانا ہے, احتجاجی ریلیاں کیسی ہونی چاہیے, چھوٹی نہیں ہونی چاہیے, بڑی ہونی چاہیے. اور یہ تمام کہ جی جب اگر گزشتہ سال جولائی میں پنجاب میں گورنر راج نافذ کیا جاتا ہے تو اس کے رد عمل کے طور پر کتنا بڑا احتجاج ہونا چاہیے. اب یہ وہ خاتون مبینہ طور پر اگر یہ انہی کی ہے, یہ نوٹس ہیں, یہ جو ڈائری ان سے برآمد ہوئی ہے. اب ڈائری کے اندر تو نوٹس ہیں, یہ پرسنل ڈائری تو ہے نہیں ڈے ٹو ڈے افیئرس کی, یہ نوٹس ہیں کہ کیا کرنا ہے, what to do. ہوتی ہے نا ایک لسٹ آپ بنا لیتے ہیں, ٹو ڈو لسٹ, what to do نیکسٹ ڈے. آپ کے ایون موبائل میں ہوتی ہے ٹو ڈو لسٹ کہ جی آپ نے کل بازار میں جانا ہے, مارکیٹ میں جانا ہے, یہ اشیاء خریدنی ہے. پہلے لوگ کاغذ پہ لکھ کر لے جاتے تھے لسٹ بنا کر, اب آپ کے موبائل میں یہ سہولت موجود ہے. خیر, انہوں نے اس میں یہاں تک کہا ہے کہ جناب اگر یہ جو نیوٹرل یعنی فوج, ماموں یعنی جنرل باجوہ, ان کے خلاف کیسے بیانیہ بنانا ہے. اور ان خاتون کو کہا جاتا تھا جی کہ یہ خاتون خانہ ہے, ان کو خواہ مخواہ سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے. یہی نہیں, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بندیال اب آ گیا ہے, یعنی کوئی چھٹیوں پہ گئے ہوں گے, اب معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. تو یہ تمام سیاسی ایک بیانیہ, ایک نظریہ, ایک حکمت عملی اس میں نظر آتی ہے. یقینی طور پر اس کی تحقیقات ہوں گی, اس کا فورینزک انالیسز ہوگا, لکھائی جو ہے تحریر ہے وہ ملائی جائے گی کہ واقعی یہ بشرا بی بی کی ہے یا نہیں ہے, کس کی ہے. سپیلنگ غلط لکھے ہوئے ہیں, انتہائی ناپختہ قسم کی, جیسے کوئی کچی پہلی دوسری کلاس کا کوئی طالب علم ہو اس کی لکھائی ہوتی ہے. پہلے ہم سنتے تھے کہ یہ پڑھی لکھی خاتون ہے. خیر, لکھائی تو کسی کی بھی کمزور ہو سکتی ہے. آج کل کے نوجوان جو ہیں وہ تو اگر وہ ایم ایس بھی کر لیا تو اگر آپ ان سے اردو لکھوائیں, کیونکہ سارا کچھ کمپیوٹر پہ یہ کرتے ہیں. ہمارا زمانہ تو گیا کہ جب ہم تختی لکھتے تھے اور گھر میں بھی تختی لکھوایا کرتے تھے. الحمدللہ آج بھی ہماری ہینڈ رائٹنگ چاہے اردو کی ہو چاہے انگلش کی ہو زبردست ہے, خوبصورت ہے. بلکہ باوجود اس کے کہ اب ہاتھوں سے لکھنے کا کام اتنا زیادہ ہوتا بھی نہیں. یہ تو ہو گیا جی وہ نوٹس کا معاملہ, یعنی ڈائری اور نوٹس میں فرق میں نے آپ کو بتا دیا. باقی ہمارے جو سامعین اور ناظرین ہیں وہ کافی سمجھدار اور باشعور ہیں. اب آتے ہیں جناب, یہ جو جج ہمایوں دلاور کے حوالے سے پہلے ایک ویڈیو جاری کی گئی, اس میں یہ کہا گیا کہ یہ شاید کوئی انڈین وہ تھرڈ ریٹڈ جو ہوتی ہیں ایکس ریٹڈ موویز اس میں سے کسی کا کلپ ہے. اور کیونکہ اس میں وہ جو بندہ جو مرد جو اس میں ہے اس کے ہاتھ پہ ادھر کوئی وہ باندھے ہوئے ہیں, وہ پتہ نہیں دھاگے شاگے. آج کل تو ہمارے نوجوان بھی باندھتے ہیں, خواتین بھی باندھتی ہیں, وہ تو فیشن ہے. یہ جو دوسری ویڈیو ہے یہ جب میرے ساتھ شیئر کی گئی 3-4 دن پہلے کی بات ہے, تو مجھے موقع نہیں ملا اس کو دیکھنے کا, نہ شوق تھا. تو اس کے نیچے خیر میں نے وہ جو تحریر تھی وہ پڑھی تو مجھ پر یہ بات عیاں ہو گئی. پہلے میں نے تحریر پڑھی اس ویڈیو کے ساتھ جو تھی, اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ یہ دیکھو, ظاہر گالیاں لکھی ہوئی تھی کہ یہ فلاں ہے, جج ہے, اور اس کو بلیک میل کیا گیا, اور اس کی بیوی کو پتہ تھا, مارچ سے پتہ تھا کہ اس کی یہ ویڈیو مارکیٹ میں ہے, لیکن بیوی نے کہا کہ ثابت قدم رہنا, یعنی جج کی بیوی نے کہا کہ ثابت قدم رہنا. اس کی بیوی کو بھی کسی نے ویڈیو بھیجی ہوگی. یہ مبینہ ویڈیو, یعنی جج کے حوالے سے مبینہ میں بات کر رہا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, شناخت نہیں ہے کہ یہ جج ہی ہیں, وہی جج ہیں. دوسری بات کہ اس میں
کہا گیا ہے کہ ان کا تعلق بنو سے ہے، اور جو لوگ بنو سے واقف ہیں، یہ بنو وولن مل سے 2 منٹ کی مسافت پر ڈیرہ اسماعیل خان روڈ پر ان کی رہائش گاہ ہے۔ اور یہ ویڈیو میں جو یہ گفتگو آپس میں ہو رہی ہے، یقینی طور پر وہ اردو بھی نہیں ہے، انگریزی بھی نہیں ہے۔ اس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ پشتو میں گفتگو کر رہے ہیں، اور دعویٰ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس میں جو خاتون جو موجود ہے، یہ اس کے پاس اس کی کاپی تھی، اس نے یہ ویڈیو جو ہے وہ کسی کو دی ہے، وہاں سے ایجنسیز کے پاس پہنچی ہے، ایجنسیز نے اس کو بلیک میل کیا ہے کہ عمران خان کو بہر صورت سزا دینی ہے، اور عمران خان کو سزا سنانے کے انعام میں ان کو برطانیہ کی کسی یونیورسٹی میں، ہل یونیورسٹی میں ٹریننگ کے لیے نامزد کیا گیا۔ اب اگر اس بات کو اگر درست مان لیا جائے تو پھر اس بات کو بھی درست ماننا چاہیے کہ جج ارشد ملک کو بھی ایسی ہی نازیبا ویڈیو دکھا کر بلیک میل کیا گیا تھا، جج ارشد ملک مرحوم، جنہوں نے میاں نواز شریف کو سزا سنائی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا وہ بھی اس وقت پی ٹی آئی کے تمام رہنماؤں نے اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی وہ بھونپو یا ترجمان تھے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ سب بکواس ہے، اور یہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس جج کو اب یہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کوئی ویڈیو ہے، اس سے اپنی مرضی کے بیانات دلوا رہے ہیں، اس کو ڈرنک کروا رہے ہیں۔ وہ آپ کو یاد ہوگا وہ ناصر بٹ والا جو معاملہ تھا۔ تو اگر وہ ویڈیو اگر اس وقت جج بلیک میل ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آج بھی بلیک میل ہوا، اگر اس وقت وہ جج بلیک میل نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے آج بھی یہ جج بلیک میل نہیں ہوا ہوگا۔ تو لیکن بات وہی ہے کہ کسی کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ واضح طور پر اس ویڈیو میں جس کی بات میں اب کر رہا ہوں، جس کو پارٹ 2 میں قرار دے رہا ہوں، یقینی طور پر یہ ایسی ویڈیو ہے کہ اس کو شیئر تو نہیں کیا جا سکتا، نہ میری یہ عادت ہے، نہ میں نے کبھی اس طرح کی ویڈیو آگے فارورڈ کی ہے۔ مجھے کسی نے بھیج دی، اس طرح کی کوئی چیز میرے ساتھ شیئر کر دی، اگر ضروری ہے دیکھنا تو میں دیکھ لیتا ہوں، لیکن جب دیکھا اس کے بعد اس کو یا تو ڈیلیٹ کر دیا یا ریکارڈ کے طور پر، ثبوت کے طور پر اپنے پاس میں، ضروری نہیں کہ میں اپنے موبائل میں ہی اس کو محفوظ کروں، کیونکہ موبائل ایک ایسی چیز ہے کہ میرا موبائل کھلا پڑا رہتا ہے، آئی ایم اے فیملی مین۔ لیکن بات یہی ہے کہ اس طرح کی اگر آپ کے پاس نازیبا ویڈیو آتی بھی ہے تو آپ آگے فارورڈ کر دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہمارے اینکر حضرات جو اس بات سے اختلاف کرتے ہیں کہ کسی کی پرسنل جو چیزیں ہیں وہ آپ کیوں ان پر ڈسکشن کرتے ہیں، جیسے بشرا بی بی کے جو نوٹس ہیں اس پر، تو ان کے لیے میرا سوال ہے کہ جب عمران خان کی کچھ پرسنل گفتگو خواتین کے ساتھ اس کی آڈیوز آئیں، اس پر تو آپ نے آدھے گھنٹے کے ویڈیو لاگز کیے، اس پر تو آپ نے پروگرامز کیے، ان کے کلپس آپ نے جو ہے وہ شیئر کیے۔ اسی طرح جب کسی کی جو پرسنل آپس میں ٹیلی فونک کنورسیشن سامنے آئی تو اس پر آپ نے گفتگو کی، آپ نے کبھی مذمت نہیں کی کہ عمران خان کی اس طرح کی نازیبا آڈیوز جو ہیں وہ کیوں ریلیز کی جا رہی ہیں۔ آپ نے تو بڑے چسکے لے کر اپنے ویوز حاصل کرنے کے لیے ان پر 3 4 ویڈیو لاگز کیے۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہاں ایک دوہرا معیار ہے، یعنی ایک شخصیت کے لیے اور معیار، دوسری شخصیت کے لیے اور معیار۔ جو عمران خان کے حامی جرنلسٹ ہیں وہ اب اعتراض کر رہے ہیں، جو عمران خان کے مخالف جرنلسٹ ہیں وہ اس بات کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن یہ معیار تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ جب ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جرنلسٹ ہیں، صحافی ہیں، تو پھر ہمیں ایک بیلنس رکھنا چاہیے۔ اب بہت سے لوگ یہ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ جناب میں عمران خان کے خلاف کیوں ہوں۔ میں متعدد مرتبہ اس بات کی وضاحت کر چکا ہوں کہ ہرگز نہیں میں ان کی پالیسیز کے خلاف ہوں، میں ان کے طرز سیاست کے خلاف ہوں۔ میرے عمران خان کی ذات ہے، عمران خان نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ دنیا میں عمران خان نے جو کیا ہے، یا دنیا میں یا آخرت میں، وہ اپنے کیے کا حساب دیں گے، میں اپنے کیے کا حساب دوں گا۔ لیکن اگر ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی کوئی زیادتی ہوگی، چاہے وہ جیل میں ہو، جیل سے باہر ہو، تو ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، پہلے بھی اٹھائی ہے۔ اب اس بات کو اب میں سمجھتا ہوں کہ وائنڈ اپ کرنا چاہیے کہ اس طرح کی جو ویڈیوز اور آڈیوز ہیں، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سے جرنلسٹ ایسے ہیں، بہت سے اینکرز ایسے ہیں، بہت سے
یوٹیوبرز ایسے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جناب انہوں نے وہ 2 منٹ اور شاید 18 سیکنڈ کی وہ ویڈیو بھی دیکھ رکھی ہے جو عمران خان کی کسی ٹرانسجینڈر کے ساتھ ہے، اور ہمیں نام بھی معلوم ہے، اور رانا ثناء اللہ نے اس کی تصدیق بھی کی ہے کہ واقعی وہ ویڈیو ایگزسٹ کرتی ہے اور انہوں نے بھی دیکھ رکھی ہے۔ اب اگر یہ اس جج ہمایوں دلاور کی مبینہ ویڈیو کے رد عمل میں عمران خان کی وہ مبینہ ویڈیو اگر سامنے آتی ہے تو فوری طور پر یہ کہا جائے گا کہ یہ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی ہے، یہ بنائی گئی ہے، لیکن جج ہمایوں دلاور کے حوالے سے یہ 100% یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ فیک نہیں ہے، یہ اوریجنل ہے۔ باقاعدہ ان کا حسب نسب لکھ کر، گھر کا ایڈریس لکھ کر، سارا کچھ لکھ کر، بیوی کے حوالے دے کر، ایز اف کہ انہیں سب کچھ معلوم ہے۔ یہ سب کچھ لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک انتقامی کارروائی ہوئی ہے۔ عمران خان کے خلاف اگر توشہ خانہ کیس اپنے ضمیر کے مطابق اللہ کو حاضر ناظر جان کر چیف جسٹس عمر عطا بندیال بھی سنتے تو فیصلہ یہی ہوتا جو ہمایوں دلاور نے کیا ہے۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔